اگر ہم عبادات بھی کر رہے ہیں اور ہمارے اخلاق کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، ہمارے رویوں کی اصلاح نہیں ہو رہی، ہم بے حدگی سے نہیں بچ رہے، ہم بے حیائی سے نہیں بچ رہے، ہم بے برائی سے نہیں بچ رہے، تو یقین مانیں ہماری تمام کی تمام عبادات صرف رسم و رواج کے طور پر رہ جائیں گی۔ ہمیں ان عبادات کا حقیقی مقصد حاصل نہ ہوگا اور ان کی فرضیت کی جو اصل حکمت اور وجہ تھی ہم اس مقام کو نہ پہنچ سکیں گے۔ اور ایسی عبادات کہ جو انسان کے وجود کے اندر تبدیلی نہ لائیں، ایسی عبادات اس کے منہ پہ دے ماری جاتی ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، کیا میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کے پاس مال اور دولت کی کمی ہو وہ سب سے بڑا مفلس ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس شخص وہ ہے کہ کل بروز قیامت جب اسے اللہ کے حضور حساب اور کتاب کے لیے حاضر کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ وہ حساب کتاب دینے آئے گا کہ اتنے میں ایک شخص آ جائے گا، عرض کرے گا باری تعالیٰ اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، باری تعالیٰ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، باری تعالیٰ اس نے میرا حق مارا تھا، باری تعالیٰ اس نے مجھے فلاں اذیت دی تھی، باری تعالیٰ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اب اس کی نیکیاں ان دعویٰ کرنے والوں کو دے دی جائیں گی، اور جب اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اٹھا اٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال ڈال دیے جائیں گے۔ تو جو شخص اللہ کے حضور آیا تو نامہ اعمال نیکیوں سے پر تھا، حساب کتاب دینے کے بعد جب جانے لگا تو نامہ اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ تھے۔ وہ ساری نمازیں، وہ سارے روزے، وہ حج، وہ زکاتیں دی ہوئی، وہ ساری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں عبادت کا حقیقی مقصد حاصل نہ کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے بڑا مفلس یہ ایک شخص ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم جو عبادات کرتے ہیں کیا ہم عبادات کے حقیقی مقصد کو پہنچے؟ کل بروز قیامت ہم کس صف میں ہوں گے؟ کہیں ہم بھی مفلسی کا شکار نہ ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دو مختلف عورتوں کے بارے میں بتلایا گیا، ایک کے بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبادات کے ساتھ ساتھ وہ عورت اس کی تکالیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، ان کو اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، یعنی اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جہنم۔ اب دوسری عورت کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معقول عبادات کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اس کے پڑوسی اس کی وجہ سے خوش ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے، حالات و واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں، اگر ہمارا نام مسلمانوں والا ہے، اگر ہم خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو پھر عبادات کا اور اسلام کا جو حقیقی مقصد ہے کہ انسان کے اخلاقی رویوں کی اصلاح ہو، وہ بے حیائی سے بچے، وہ برائی سے بچے، وہ بے حدگی سے بچے، وہ دھوکہ دہی سے بچے، وہ ملاوٹ کرنے سے بچے، وہ جھوٹ سے بچے۔ اگر تو ہم ان تمام چیزوں کو ہم نے حاصل کر لیا تو پھر ہماری عبادات کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا اور ہم نے عبادات کا گویا حقیقی مقصد حاصل کر لیا۔ وصول طریقت ہماری تمام عبادات صرف ایک رسم اور رواج کے طور پر چل رہی ہیں، پھر ہمیں خود کو حقیقی طور پہ بدلنا ہوگا، کیونکہ صرف رسم و رواج والی عبادات بندے کو نہ اس دنیا میں کوئی فائدہ دیں گی، نہ کل بروز قیامت آخرت میں کوئی فائدہ دیں گی۔